جو کی فیکٹر ہے عمیر صاحب، جو کی فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی ذات کو نکھاریں، کوآرڈینیشن بھی کریں. مطلب اس انداز سے ایسے لوگ جو ایکسپرٹ ہیں ان کو آج کے دن میں بھی یہاں یو اے کے اندر بھی اور آل اوور دا ورلڈ بھی وہ مطلب ریکگنائزڈ ہیں، کمپنیز وہ کام دے رہی ہیں، لیکن اللہ کی ذات آپ کو اوپر اٹھائے گی. اور یہ میچورٹی کا لیول ہمیں گھر میں بیٹھ کے السلام علیکم، میں ہوں عمیر اصغر اور آپ دیکھ رہے ہیں جیو آپ یوٹیوب چینل. آج ہمارے اس یوٹیوب شو کے اندر سول انجینئرنگ سے ریلیٹڈ ٹاپک پہ ہم بات کرنے والے ہیں، اور ہمارے گیسٹ بھی سول انجینئرنگ میں 21 سال کا تجربہ رکھتے ہیں. ان کا ایکسپیرینس اوور ہیڈ ٹرانسمیشن لائن کے اوپر ہے، اور ساتھ ہی کارپوریٹ ٹریننگز کے حوالے سے بھی ہے، اور انفراسٹرکچر کے ڈیزائننگ کے حوالے سے ان کا جو ہے وہ بہت ہی ورسٹائل ایکسپیرینس ہے. تو چلیے انہی کی طرف چلتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ جناب انہوں نے اپنی جو فیلڈ کے اپس اینڈ ڈاؤنز ہیں وہ کس طرح طے کیے، اور اس کے اندر آنے والی مشکلات کو انہوں نے کس طرح اوور کم کیا. تو بہت شکریہ جناب ارم صاحب، آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا اور ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں اس شو پہ. تھینک یو ویری مچ سر. تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ عمیر صاحب کہ آپ نے اپنے شو میں مدعو کیا. تھینک یو ویری مچ. اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں آپ کے اس اسٹیپ کو کہ آپ گاہب مختلف ایکسپرٹس کو اپنے چینل میں بلاتے ہیں فار دا سیک آف نیو جنریشن، تاکہ وہ سب فیلڈ کے جو ایکسپرٹس ہیں ان سے کچھ نہ کچھ وہ سیکھیں، موٹیویشن پکڑیں اور اپنی لائف میں پروگریس کریں. ابھی آپ کا جو کوشچن ہے کہ میں نے مطلب اپنی فیلڈ میں جو میرے اپس ڈاؤنز رہے اسٹارٹنگ سے لے کے اب تک، تو وہ میں بالکل سمرائز کرتا ہوں ویری کوئکلی آپ کے شو کے ٹائم کی وجہ سے. تو میں نے 99 سے عمیر صاحب اپنا کیریئر اسٹارٹ کیا. رسول کوالیفائڈ ہوں، گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی رسول، وہاں سے میں نے اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کی 99 to 96. اس کے بعد میں نے پنجاب یونیورسٹی سے جرنلزم میں مطلب گریجویشن کی، اور پھر جو ہے امریکن انسٹیٹیوٹ ہے یہ پاور لائن سسٹم، وہاں سے میں نے اوور ہیڈ ٹرانسمیشن لائن ڈیزائن کی جو سرٹیفکیشن ہے وہاں سے میں نے کی. اچھا، ابھی 99 سے لے کے 2003 تک میں پاکستان میں جاب کرتا رہا روڈ اور انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ میں ڈفرینٹ کمپنیز کے اندر، اور پھر 2003 سے 2006 تک میں نے سعودی عربیہ میں کام کیا NPCC کمپنی میں، نیشنل پاور کنسٹرکشن کارپوریشن. یہ ہماری گورنمنٹ کی کمپنی ہے پاکستان کی، تو اب آئی تھنک یہ پرائیویٹائز ہو چکے ہیں. تو اس کے اندر میں نے کام کیا اوور ہیڈ ٹرانسمیشن لائن ڈیزائن سے ریلیٹڈ، وہاں میری جاب تھی. اور پھر 2006 سے لے کے 2016 تک ڈفرنٹ ملٹی نیشنل کمپنیز کے اندر میں کام کرتا رہا ہوں، جو کہ EPC کمپنیز تھی، انجینئرنگ پروکیورمنٹ اور کنسٹرکشن کا کام کرتی تھی. اور میرے جو یہاں جو میرے یو اے میں میرا ایکسپیرینس رہا وہ روڈ کے پروجیکٹس، بریجز کے پروجیکٹ، ٹنل کے پروجیکٹس ہو گئے، انڈر پاسز ہو گئے، اوور ہیڈ ٹرانسمیشن لائن ڈیزائن ہو گیا، گراؤنڈ امپروومنٹس ہو گئے. یہ میرے 2016 تک جو ہے یہ میں نے ایز اے جاب میں کام کیا، اور لاسٹ میری پوزیشن تھی ایز اے انجینئرنگ مینیجر کے طور پہ میں نے لاسٹ کام کیا. اور جو میں اپنے اس ٹینیور کے اندر 2016 تک جن پوزیشن میں کام کرتا رہا ڈفرنٹ کمپنیز کے اندر، وہ تھی ویری ارلی جو میں نے اسٹارٹ کیا تو اسسٹنٹ سرویئر، پھر سرویئر، کوانٹٹی سرویئر، ٹھیک ہے جی، اور پھر کیڈ انجینئر، پھر ڈیزائن انجینئر، GIS انجینئر. ArcGIS کا سافٹ ویئر جو ہے اس کو یوز ہم کرتے تھے یہ ابوظہبی ویسٹرن ریجن میں. اور اس کے علاوہ جو ہے پھر میں نے سروے مینیجر کے طور پہ کام کیا، اور لاسٹ جو میری پوزیشن تھی وہ تھی انجینئرنگ مینیجر، ٹیکنیکل مینیجر اور انجینئرنگ مینیجر اور پروجیکٹس کوآرڈینیٹر. 2016 سے لے کے آج تک میں نے اپنی کمپنی کو میں لک آفٹر کر رہا ہوں. اجمان یونائٹیڈ عرب ایمریٹس کمپنی رجسٹرڈ ہے، ارم سروے انجینئرنگ سروسز LLC کے نام سے یہ کمپنی ہے. اور اس کے اندر ہمارے پاس آل کائنڈ آف سروے، ہر طرح کے سروے، کوئی بھی پروجیکٹ ہو، سول سے ریلیٹڈ اور الیکٹریکل سے ریلیٹڈ، بلڈنگ سے ریلیٹڈ، سارے کے سارے پروجیکٹس ہیں ان کا سروے کا کام کرتے ہیں، ڈیزائن ڈرافٹنگ کا کام کرتے ہیں، کیس اسٹڈی کرتے ہیں، ریورس انجینئرنگ کرتے ہیں، اور اوور ہیڈ ٹرانسمیشن لائن ڈیزائن کے کانٹریکٹس پہ کام پکڑتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو بہت بڑا ایک ہمارے پاس آپ کہہ لیں کہ ہمارا پارٹ ہے وہ ہے کارپوریٹ ٹریننگز کا.
हम कारपोरेट ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन डिजाइन के अंदर, रोड डिजाइन के अंदर, ब्रिज डिजाइन के अंदर, और सॉफ्टवेयर जो हम लोग यूज करते हैं, जितने भी इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर हैं, जितने भी इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर हैं जो इन्वॉल्व होते हैं हमारे इस डिजाइनिंग के अंदर, वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर हैं वो डिजाइन करते हैं। और सम टाइम हम जो सेमिनार हैं, फ्री वेबिनार्स हैं, और अपने ऑफिस के अंदर जो विजिटर्स हैं उनको इंटरटेन करते हैं, तो जो बच्चे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश कहीं से भी आ रहे होते हैं उनको इंटरटेन करते हैं फ्री ऑफ कास्ट, ताकि वो थोड़े ग्रूम हो और मार्केट के अंदर जाएं और चल के अप्लाई करके वो जॉब जो है वो हासिल कर सकें। तो ये है मेरा मतलब जो जर्नी आपने पूछा था, तो आज की डेट तक। जी माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा लगा, आपने बहुत ही जामिया तरीके से अपने मुतल्लिक बताया है। और यकीनन जो नए लोग आने वाले हैं, इवन के कुछ क्लाइंट्स भी अगर आपकी ये बात सुनेंगे तो वो इरम इंजीनियरिंग से रब्ता करेंगे, किसी को अगर कुछ सर्वे करवाना है या कुछ इससे रिलेटेड, क्योंकि एम्प्लॉयर जब एक कंपनी बनाता है तो उसका एम्प्लॉयज़ जी से जी भी होता है, जो एम्प्लॉयज़ उसने रखने हैं क्योंकि वो उसका रिसोर्स होते हैं। और जी जो जी है उसका क्लाइंट भी उतना ही इम्पोर्टेंट, क्लाइंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि उसका आपने काम करके देना होता है। और ये है बड़ी इंटरेस्टिंग, मतलब आपने तरीके से बताया है। बगैर टाइम वेस्ट किए मैं डायरेक्ट जी सबसे पहले एम्प्लॉयज़ के फ़ायदे की बात करूँगा कि वो लोग जो अभी फ्रेशर्स हैं, फ्रेशर हैं, अभी यूनिवर्सिटी से निकले हैं और वो सिविल इंजीनियरिंग के अंदर उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की है, उनको कौन सा ऐसा स्किल सेट है जो कि उन्हें आना चाहिए और वो फील्ड के अंदर जो है वो स्टेप रखें, उससे पहले उसके ऊपर उन्हें एक ग्रिप हो, ताकि वो एम्प्लॉयर को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा दे सकें और अपनी भी जगह बना सकें। तो ये एक बड़ा जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे ख्याल में। तो जी सबसे जी सर, पहले बिल्कुल इसी सही। क्वेश्चन की तरफ आप आइए काइंडली। ज़रूर, ज़रूर उमैर साहब, ज़रूर। ये वाक़ई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें देखिए मैं जो सबसे पहले इसके ऊपर कमेंट करूँगा या मैं बोलूँगा, मैं ये कहूँगा कि जो भी हमारी न्यू जनरेशन, जो भी नए बच्चे कॉलेज यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं, वो प्लीज़ सबसे पहले अपने दिमाग से ये वाला जो कीड़ा है, ये वो निकाल दें कि अगर उन्होंने डिप्लोमा, डिग्री कुछ कर लिया है, तो वो मतलब अभी जाएँगे मार्केट के अंदर तो उनको एक घूमने वाली कुर्सी ऑफ़र कर दी जाएगी, ऐसा नहीं है। ये अपने ज़हन से चीज़ों को प्लीज़, इन चीज़ों को आप अपने ज़हन से वॉश आउट कर दें। मास्टर्स किए हुए लड़के जो हैं हमारे पास यहाँ आते हैं, वो देखते हैं, जब उनको प्रैक्टिकली हम देखते हैं कि भाई कुछ करके दिखाएँ, अपने हाथ से कुछ करके दिखाएँ प्रैक्टिकली, और जॉब ले लें। चलो 100% नहीं, किसी लेवल पे कुछ करके दिखाएँ, हुँ, लेकिन प्रैक्टिकली, ओके, हमें पता चले कि आपकी प्रैक्टिकल अप्रोच है। बिलीव मी, वो बच्चे इस काबिल ही नहीं होते, तो उन्हें अच्छा। इतना नहीं पता होता कि कोई भी हमने काम करना है तो हमें कहाँ से स्टार्ट करना है। अब आपका क्वेश्चन, तो उन्हें करना क्या चाहिए? उन्हें सबसे पहले ये करना चाहिए, जो कि मेरी एडवाइस है सभी बच्चों को मेरी एडवाइस है कि प्लीज, आप जिस कंट्री से भी बिलोंग करते हैं, जहां भी हैं, जिस कंट्री में भी हैं, अपनी लोकल कंट्री के अंदर रहते हुए अगर आपको इंटर्नशिप, मस्ट आपको इंटर्नशिप करनी चाहिए। अगर आपको कुछ भी नहीं पे करते, आपको इवन आने जाने का वो किराया भी नहीं देते, वहां जाए, इंटर्नशिप करें, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ इंटर्नशिप करें, जिस फील्ड को आप चूज करना चाह रहे हैं। आप यूएस में जाना चाह रहे हैं, साइट एग्जीक्यूशन में जाना चाह रहे हैं, इंजीनियरिंग में आना चाह रहे हैं, प्लानिंग में जाना चाह रहे हैं, किसी भी फील्ड में आप जाना चाह रहे हैं, तो उस फील्ड का जो भी प्रोफेशनल कंपनी है, जो भी प्रोफेशनल लोग हैं, उनके पास जाएं और उनसे रिक्वेस्ट करें कि हम आपसे कुछ नहीं लेते, हमें प्लीज जस्ट इंटर्नशिप पे रख लें। ये की नंबर 1 है उन फ्रेशर बच्चों के लिए। अब कौन सी स्किल सेट उनके अंदर होनी चाहिए? हमारी फील्ड के अंदर जो एक सॉफ्टवेयर जिसका मैं नाम लूंगा, वो आप आप टेक्निकल डिपार्टमेंट में हो, आप प्लानिंग में हो, आप कमर्शियल डिपार्टमेंट में हो, या आप फील्ड के अंदर हो, एक सॉफ्टवेयर जिसका हर बच्चे को जरूरत पड़ेगी, वो है आपका ऑटोकैड। ऑटोकैड के अंदर आपको स्किल सेट्स लेनी चाहिए, लेकिन आपको ऑटोकैड का कोर्स किन से करना चाहिए? जो सो कॉल्ड बहुत से इंस्टीट्यूट्स हैं, वहां आपको नहीं भूलना चाहिए। आपको कहाँ जाना चाहिए? आप देखें कि जो आपकी सराउंडिंग में जो प्रैक्टिकली लोग काम कर रहे हैं, जो कि वाकई किसी प्रोजेक्ट्स पे, किसी अच्छी कंपनीज में काम। जी, माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा लगा, आपने बहुत ही जामिया तरीके से अपने मुतल्लिक बताया है। और यकीनन जो नए लोग आने वाले हैं, इवन के कुछ क्लाइंट्स भी अगर आपकी ये बात सुनेंगे तो वो इरम इंजीनियरिंग से रब्ता करेंगे, किसी को अगर कुछ सर्वे करवाना है या कुछ इससे रिलेटेड, क्योंकि एम्प्लॉयर जब एक कंपनी बनाता है
تو اس کا امپلائز جی سے جی بھی ہوتا ہے، جو امپلائز اس نے رکھنے ہیں کیونکہ وہ اس کا ریسورس ہوتے ہیں، اور جی جو جی ہے اس کا کلائنٹ بھی اتنا ہی امپورٹنٹ، کلائنٹ زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے کیونکہ اس کا آپ نے کام کر کے دینا ہوتا ہے. اور یہ ہے بڑی انٹرسٹنگ، مطلب آپ نے طریقے سے بتایا ہے. بغیر ٹائم ویسٹ کیے میں ڈائریکٹ جی سب سے پہلے امپلائز کے فائدے کی بات کروں گا کہ وہ لوگ جو ابھی فریشرز ہیں، فریشر ہیں، ابھی یونیورسٹی سے نکلے ہیں اور وہ سول انجینئرنگ کے اندر انہوں نے اپنی گریجویشن کی ہے، ان کو کون سا ایسا اسکل سیٹ ہے جو کہ انہیں آنا چاہیے اور وہ فیلڈ کے اندر جو ہے وہ اسٹیپ رکھیں، اس سے پہلے اس کے اوپر انہیں ایک گرپ ہو تاکہ وہ امپلائر کو زیادہ سے زیادہ فائدہ دے سکیں اور اپنی بھی جگہ بنا سکیں. تو یہ ایک بڑا جو ہے وہ امپورٹنٹ کوشچن ہے میرے خیال میں. تو سب سے جی پہلے اسی بالکل کوشچن کی طرف آپ آئیے کائنڈلی. ضرور ضرور عمیر صاحب ضرور. یہ واقعی امپورٹنٹ کوشچن ہے اور اس میں دیکھیے میں جو سب سے پہلے اس کے اوپر کمنٹ کروں گا یا میں بولوں گا، میں یہ کہوں گا کہ جو بھی ہماری نیو جنریشن، جو بھی نئے بچے کالج یونیورسٹی سے آ رہے ہیں، وہ پلیز سب سے پہلے اپنے دماغ سے یہ والا جو کیڑا ہے یہ وہ نکال دیں کہ اگر انہوں نے ڈپلوما ڈگری کچھ کر لیا ہے تو وہ مطلب ابھی جائیں گے مارکیٹ کے اندر تو ان کو ایک گھومنے والی کرسی آفر کر دی جائے گی. ایسا نہیں ہے. یہ اپنے ذہن سے چیزوں کو پلیز، ان چیزوں کو آپ اپنے ذہن سے واش آؤٹ کر دیں. ماسٹرز کیے ہوئے لڑکے جو ہیں ہمارے پاس یہاں آتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں، جب ان کو پریکٹیکلی ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی کچھ کر کے دکھائیں، اپنے ہاتھ سے کچھ کر کے دکھائیں پریکٹیکلی اور جاب لے لیں. چلو 100% نہیں، کسی لیول پہ کچھ کر کے دکھائیں لیکن پریکٹیکلی، اوکے ہمیں پتہ چلے کہ آپ کی پریکٹیکل اپروچ ہے. بلیو می وہ بچے اس قابل ہی نہیں ہوتے، تو انہیں اچھا. اتنا نہیں پتا ہوتا کہ کوئی بھی ہمیں کام کرنا ہے تو ہمیں کہاں سے اسٹارٹ کرنا ہے. اب آپ کا کوشچن تو انہیں کرنا کیا چاہیے؟ انہیں سب سے پہلے یہ کرنا چاہیے، جو کہ میری ایڈوائس ہے سبھی بچوں کو میری ایڈوائس ہے کہ پلیز آپ جس کنٹری سے بھی بلانگ کرتے ہیں، جہاں بھی ہیں، جس کنٹری میں بھی ہیں، اپنی لوکل کنٹری کے اندر رہتے ہوئے اگر آپ کو آپ کو انٹرنشپ کرنی چاہیے. اگر آپ کو کچھ بھی نہیں پے کرتے، آپ کو ایون آنے جانے کا وہ کرایہ بھی نہیں دیتے، وہاں جائیں، انٹرنشپ کریں، 2 months 3 months 4 months انٹرنشپ کریں جس فیلڈ کو آپ چوز کرنا چاہ رہے ہیں. آپ کیو ایس میں جانا چاہ رہے ہیں، سائٹ ایگزیکیوشن میں جانا چاہ رہے ہیں، انجینئرنگ میں جانا چاہ رہے ہیں، پلاننگ میں جانا چاہ رہے ہیں، کسی بھی فیلڈ میں آپ جانا چاہتے ہیں، تو اس فیلڈ کا جو بھی پروفیشنل کمپنی ہے، جو بھی پروفیشنل لوگ ہیں، ان کے پاس جائیں اور ان سے ریکویسٹ کریں کہ ہم آپ سے کچھ نہیں لیتے، ہمیں پلیز جسٹ انٹرنشپ پہ رکھ لیں. یہ کی نمبر 1 ہے ان فریشر بچوں کے لیے. اب کون سی اسکل سیٹ ان کے اندر ہونی چاہیے؟ ہماری فیلڈ کے اندر جو ایک سافٹ ویئر جس کا میں نام لوں گا، وہ آپ ٹیکنیکل ڈپارٹمنٹ میں ہوں، آپ پلاننگ میں ہوں، آپ کمرشل ڈپارٹمنٹ میں ہوں، یا آپ فیلڈ کے اندر ہوں، ایک سافٹ ویئر جس کا ہر بچے کو ضرورت پڑے گی وہ ہے آپ کا آٹو کیڈ. آٹو کیڈ کے اندر آپ کو اسکل سیٹس لینی چاہیے، لیکن آپ کو آٹو کیڈ کا کورس کن سے کرنا چاہیے؟ جو سو کالڈ بہت سے انسٹیٹیوٹس ہیں وہاں آپ کو نہیں بھولنا چاہیے. آپ کو کہاں جانا چاہیے؟ آپ دیکھیں کہ جو آپ کی سراؤنڈنگ میں جو پریکٹیکلی لوگ کام کر رہے ہیں، جو کہ واقعی کسی پروجیکٹس پہ کسی اچھی کمپنیز میں کام کر رہے ہیں، آپ ان کے پاس جائیں، انہیں بولیں کہ ہمیں آپ اپنے ٹائم میں سے بے شک ویک میں 1 ٹائم آپ سیٹنگ دیں، ویکینڈس کے اوپر ان لوگوں سے سیٹنگ لیں انسٹیڈ کہ آپ کسی انسٹیٹیوٹ میں جائیں. اگر فارچونیٹلی کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ ہو کہ جہاں کو پروفیشنل لوگ آ کر ٹریننگ دیتے ہیں، آپ کو پروجیکٹ بیسڈ ٹریننگ دیتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیں، پروجیکٹ بیسڈ ٹریننگ، ٹول بیسڈ نہیں. ٹول بیسڈ ٹریننگ اور پروجیکٹ بیسڈ ٹریننگ کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے. وہ آپ کو دنیا جہان کے ٹول سکھا دیں گے اور آپ جب وہ سارے ٹول سیکھنے کے بعد پریکٹیکل لائف میں آئیں گے تو آپ کو بالکل نہیں پتا ہوگا کہ میں نے کام سٹارٹ کہاں سے کرنا. کوئی بھی ایسے بندے کہ جو پروجیکٹ بیسڈ ٹریننگ دے رہے ہیں، وہ انسٹیٹیوٹ ہوں یا انڈیویجولس ہوں، ان سے ٹریننگ لیں، انٹرنشپ کریں اور اپنے ہاتھ سیدھے کر کے پھر مارکیٹ کے اندر آئیں. لیکن اگر آپ بولیں گے کہ ہم نے جسٹ ڈگری ڈپلوما کر لی تو آپ اب کسی ہائر پوزیشن کے لیے جا رہے ہیں، تو یہ آپ کی مسٹیک ہے. اور ایک اور چیز، آخری چیز اس مطلب زمرے میں، وہ کیا ہے کہ جب آپ انیشلی جا رہے ہیں جاب کے لیے یا انٹرنشپ کے لیے، تو پلیز اپنے مائنڈ میں پیسے کو نکال دیں کہ مجھے وہاں سے کیا پے کیا جائے گا. آپ اپنے ذہن میں یہ رکھیں کہ اگر یہ مجھے 1 وقت یا 2 وقت کی روٹی بھی دے دیں گے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر بھی رکھ لیں تو گڈ. اگر وہ بھی نہ دیں گے تو بھی میں انٹرنشپ فری میں بھی کروں گا. یہ ایسا ایک ٹپ ہے جو ہمارے نیو کمرز جو ہیں ان کو اپنے پلے باندھنی چاہیے، اور اگر وہ یہ ٹپ اپنے پلے باندھ لیں تو ان کو ان کی لائف میں ترقی کی گارنٹی جو ہے اس کی میں شورٹی دیتا ہوں.
اچھا ارم صاحب، آپ نے جو نئے آنے والے فریشرز ہیں ان کو تو یہ نصیحت کر دی ہے، لیکن آپ جی اسی کے ساتھ میں ایک کوشچن اور رکھوں گا، کیا جاب کی مارکیٹ جو ہے وہ اس کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں ابھی؟ اس میں کیا اپس اینڈ ڈاؤنز آ رہے ہیں؟ جی عمیر صاحب، فار شور اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اس کرنٹ سچویشن میں جو جاب ہے وہ جاب کی مارکیٹ ہوئی ہے ڈاؤن، ٹھیک ہے، بزنس ڈاؤن ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہوا ہے. لیکن ایک چیز جو کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو بالکل بہت پازیٹیو سائن ہے وہ کیا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو ملٹی ٹیلنٹڈ پرسن ہے. فار ایگزامپل اگر میں ہوں، میں سول انجینئرنگ فیلڈ کے اندر ہوں، میں کیڈ جانتا ہوں، میں آر جی ایس جانتا ہوں، میں مائکرو اسٹیشن جانتا ہوں، ٹھیک ہے جی، اور میں این سی ایس جانتا ہوں، مطلب جو میرے انجینئرنگ سے ریلیٹڈ ڈفرینٹ سافٹ ویئرس ہیں، میں ان کے اندر ملٹیپل پرسن اگر ہوں تو کمپنیز ایسے لیکن آج کے دور میں بھی فیو ڈیز بیک، مے بی 1 ویک بیک، میں نے خود یہ لنکڈ سے مجھے کسی بچے نے کانٹیکٹ کیا، انڈیا سے وہ بلانگ کرتے تھے، وہ آر جی ایس سے ریلیٹڈ جو ہے آر جی ایس میں انہوں نے بولا تھا کہ میں اتنا ایکسپرٹ ہوں، ڈیٹا بیس بلڈ اپ کرتا ہوں آر جی ایس میں، یہ امیج پروسیسنگ کر لیتا ہوں، بہت سی چیزوں نے لکھی. میں نے ان سے بہت سمپل چند کویسچن کیے، بہت ہی بیسک چند کویسچن کیے. میں نے کہا آپ میرے آن لائن آ جائیں، مجھے میں آپ سے کچھ کویسچن آنسر سیشن ایک چھوٹا سا رکھتے ہیں، میں اپنے سسٹم کا آپ کو یوزر نیم پاسورڈ دیتا ہوں، آپ ٹی وی پہ آ جائیں، میرے کمپیوٹر پہ بیٹھ کے کام کریں. اگر آپ کا پاس سافٹ ویئر نہیں ہے تو چند کویسچن کا آنسر کر دیں، تو آپ کو میں ابھی آفر لیٹر سینڈ کروں گا رائٹ ناؤ، اور کل سے آپ آ جائیں، جوائن کریں. میں آپ کو مطلب جواب دیتا ہوں. تو انفارچونیٹلی اس بچے نے کرتے 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 اینڈ یہ نکلا کہ اس بچے کو پریکٹیکلی ان میں سے کسی چیز کا آئیڈیا نہیں تھا کہ جو اس بچے نے اپنے 3-4 صفحوں میں سی وی کے اندر لکھا ہوا تھا. تو اٹ مینس کہ جاب ہے، جاب اس کنڈیشن میں بھی، آج کے دن میں بھی جاب ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں مارکیٹ اوور آل ڈاؤن ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جاب آج بھی اویلیبل ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو کریم ہیں، جو ایکسپرٹس ہیں، جن کے اندر کچھ گٹس ہیں، جو کہ کمپنی کو ان سمپل ورڈز کے جو کمپنی کو پروڈکٹیوٹی دے سکتے ہیں. آج بھی ان کے لیے مارکیٹ 100% ویسے ہی ہے. میں آپ کو اپنی ایگزامپل دیتا ہوں کہ اس طرح کی سچویشن میں مے بی 1 ویک یا 2 ویک بیک میں نے اپنے کچھ امپلائیز کی جو ہے وہ سیلری انکریز کی ہے، ڈکریز نہیں کی، میں نے ان کی سیلریز انکریز کی ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کی پروڈکشن جو ہے پہلے سے زیادہ ہوئی ہے، میں نے ان کی سیلری انکریز کی ہے. تو یہ صرف میں ہی نہیں ہوں، بہت سی ایسی کمپنیز ہیں کہ جو یہ نہیں دیکھتی کہ کنڈیشن کیا چل رہی ہے اس وقت، اوور آل سچویشن کیا چل رہی ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا بندہ ہمیں پروڈکشن کیا دے رہا ہے. تو کمپنیز اس حساب سے کرتی ہیں. ڈاؤن فال چل رہے ہیں، مارکیٹ ڈاؤن ہے، لیکن ناٹ لائک دیٹ کہ آپ کسی کو ڈسکریج نہیں کر سکتے. مارکیٹ میں جابس اویلیبل ہیں، اسٹل آج کے دن میں بھی اویلیبل ہیں، بٹ آپ کے اندر کچھ گٹس ہونے چاہیے. ٹھیک ہے سر، آج جس طرح پوری دنیا پینڈیمک جو ہے کووڈ-19 کے اس لہر سے گزر رہی ہے، تو آپ کیا دیکھتے ہیں سول انجینئرنگ کا جو بزنس ہے، یعنی جو سروے، اس میں ساری جو بھی ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اس میں کس حد تک فرق آیا، اور اس کے بعد جب یہ لہر گزر جائے گی تو اس کے بعد اس کا کیا اثر ہوگا؟ دونوں ویو سے آپ بتا دیں، ایک بزنس پوائنٹ آف ویو سے بھی اور دوسرا جاب پوائنٹ آف ویو سے بھی. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کوشچن بھی میں آپ کے سامنے رکھتے جاتا ہوں کہ اس کے اندر 2020 کا یو اے کا ایک بہت بڑا اناؤنسمنٹ تھی، اس کے کیا ریزلٹس نکلیں گے اس کے بعد؟ دیکھیں، میں سب سے پہلے آپ کی آخری بات کو پکڑتا ہوں جو آپ نے 2020 کی بات کی ہے. 2020 میں یہ ہے کہ اس میں تو ایکسٹینشن آ گئی نیکسٹ ایئر تک کی، ایکسٹینشن آ گئی، وہ مطلب اس پہ تو کوئی ایشو نہیں ہے. اور رہ گیا اچھا کام پہ، صحیح. کام کی پروگرس کیا ہو رہی ہے، تو پروگرس وہاں دن اور رات کام ہو رہا ہے اور بہت اسپیڈ سے کام ہو رہا ہے. ہاں، ان سچویشن کی وجہ سے جیسے سیفٹی، کیونکہ یو اے کی جو گورنمنٹ ہے وہ سیفٹی فرسٹ رول ہے ان کا، مطلب پہلے سیفٹی اس کے بعد کام. تو اس کی وجہ سے ڈیو ٹو سیفٹی ریزنس تھوڑی سی پروڈکشن میں کمی ہوئی، مطلب کہ سیفٹی وجہ سے ٹائمنگ میں کچھ شارٹیج آ گئی، کچھ باقی چیزیں ہوئی، لیکن پروڈکشن جو ہے آپ کی وہ رکی نہیں ہے. کام جو ہے وہ رکے نہیں ہیں، کام چل رہے ہیں. آج بھی اگر آپ، میں یہاں لوکل مارکیٹ کا آپ کو بتاؤں، ابھی بھی اگر آپ باہر چلے جائیں، ڈے ہو یا نائٹ ہو، وہاں ڈے اینڈ نائٹ کام چل رہا ہے وتھ پراپر پروڈکشن. ٹھیک ہے، مارکیٹ جو ہے اس کے اندر کچھ ایسے پروجیکٹس ہیں گورنمنٹ کے جو انہوں نے ہولڈ کیے، اور کچھ ایسے پروجیکٹس ہیں جو ابھی چل رہے ہیں، انہوں نے ان کو ہولڈ نہیں کیا.
प्राइवेट सेक्टर में अगर हम आ जाते हैं तो प्राइवेट सेक्टर में ये है कि जो मेन कंपनीज हैं उन्होंने क्या किया है कि जो पिटी आप कह लें कि जो छोटे सब कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, जैसे उनके पास पहले 3, 4 या 5 सब कॉन्ट्रैक्टर्स थे, उन्होंने अब क्या किया कि 3, 4, 5 की बजाय उन्होंने 1 या 2 को उसमें से फारग कर दिया। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि चलो हमें उतनी स्पीड में भी काम नहीं चाहिए, क्योंकि हमें कंसेशन मिल गई है मेन क्लाइंट की तरफ से, तो इट मीन्स कि हमें आप उतनी स्पीड में काम करने की जरूरत नहीं है। हमें हम क्या करते हैं कि जो उनको प्रोग्रेस चाहिए उसको मीट करने के लिए हमें इतने रिसोर्सेज नहीं चाहिए, वो एक्स्ट्रा पे नहीं करने चाह रहे। इस मत में आके कुछ कंपनीज जो है वो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट्स अपने खत्म किए। बिजनेस के हवाले से अगर आप बात करें, बिजनेस हुआ है डिस्टर्ब, अ लिटिल बिट डिस्टर्ब हुआ है, और पेंडेमिक सिचुएशन जो है आई होप सो कि जल्दी इंशाल्लाह मामला क्लियर हो जाएंगे। तो अगर ये क्लियर हो जाते हैं मामला, तो जो मेरी अपनी पर्सनल राय है कि इसको एक दफा और अच्छा बूम आएगा, बहुत अच्छा बूम आएगा, क्योंकि अभी काम तो अभी भी चल रहे हैं, लेकिन अभी भी अ लिटिल बिट रिस्ट्रिक्शंस हैं। सिचुएशन क्या है, मैं आपसे वही एक्सप्लेन कर रहा था कि मार्केट जो है वो फर्क पड़ा है, अ लिटिल बिट फर्क पड़ा है उसको, नो डाउट। जॉब्स को फर्क पड़ा है, नो डाउट, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब चीजें क्लोज। कुछ प्रोजेक्ट्स जो है वो क्लोज हुए, कंपनीज जो है वो सिलेक्टिव हो गई, उन्होंने कुछ बंदों को फायर किया कि जो उनके समझते थे कि जिनकी प्रोडक्शन कम है, उन्होंने अपने बर्डन को कम करने के लिए लोगों को फायर किया। लेकिन जो अच्छे लोग थे, जो प्रोडक्टिव लोग थे, वो आज भी वो हैं। बहुत से ऐसे काम हैं कि जो पहले पहले की तरह ही अभी चल रहे हैं। हाँ, लेकिन कुछ सेफ्टी रीजन से कुछ काम जो है वो लिटिल बिट स्लो हुए हैं, और पेंडेमिक सिचुएशन जैसे इंशाल्लाह ये क्लियर होती है, तो मेरी अपनी पर्सनल व्यूज ये हैं कि ये जो अभी प्रोडक्शन हो रही है, जो हमारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं इस वक्त मार्केट में, ये एक दफा और भी ज्यादा बूम से ऊपर जाएंगे, और जो जॉब की जो ये जो वैकेंसीज हैं, वो बहुत ज्यादा जो जॉब वैकेंसीज हैं वो अवेलेबल होंगी, क्योंकि अभी इस टाइम में भी बहुत सी कंपनीज जो है वो हायर करना चाह भी रही हैं, और सम टाइम कोई ना कोई रुकावट सामने आ जाती है ड्यू टू सेफ्टी, ड्यू टू कुछ रिस्ट्रिक्शंस जो हैं ये कोविड-19 की वजह से। लेकिन जैसे ये पेंडेमिक सिचुएशन क्लियर होगी, तो इंशाल्लाह एक अच्छा बूम आएगा मार्केट के अंदर, एक अच्छा बूम आएगा इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह ज़रूर। आपकी बातों से लगता है कि आप माशाल्लाह बहुत ज़्यादा होपफुल है, और होना भी चाहिए। तो इसके जी। साथ साथ मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा हमारे व्यूअर्स के लिए कि अभी तक जितनी भी हमारी गुफ्तगू हुई है उसमें आपकी लोकेशन के हवाले से डिस्कस नहीं हुआ कि आप यूएई बेस्ड है। ये जो है वो उस जो जितनी भी सिचुएशन आप बात कर रहे हैं, क्योंकि आपका बिज़नेस जो है वो भी यूएई के अंदर है, तो वो जी। उस सिनेरियो के अंदर ज़्यादा उसको पोर्ट्रे कर रहा है। बचाव वाला वो गया नहीं होता। हमारा जो इमोशनल लेवल होता है ना, हम चीज़ों को इमोशनल लेवल पे लेके तो वो बड़ा हाई होता है। हम प्रोफेशनलिज्म में उस हद तक नहीं होते कि जो बिज़नेस के एथिक्स होते हैं, वो हमारे अंदर मैच्योर उतने उस लेवल के नहीं होते। तो अगर आप हर चीज़ को ब्लैक में लेके आएँगे, हर चीज़ को, छोटी-छोटी चीज़ों को अगर आप ब्लैक में लेके आएँगे, इन रिटर्न होगी ईच एंड एवरीथिंग। तो यस, आप 2-3 कह रहे हैं, आप 10, 20, 30, 100 पार्टनर भी हो सकते हैं, लेकिन देयर आर सम सर्टेन सेट्स, उसके अंदर आप कर सकते हैं। लेकिन ऐसे नहीं कि कोनी यार हैर है, जो ये एक हमारी एक मेंटालिटी है ना, कोनी हैर ये यार इट्स ओके। उस सेंस में अगर आप करेंगे, तो क्योंकि शैतान सब लोगों के साथ लगा हुआ है। हुँ। आप ये समझ रहे होंगे कि यार पता नहीं। और दूसरी एक और मेरे साथ इम्पोर्टेंट चीज़ कि कभी भी पार्टनरशिप उस बंदे के साथ नहीं करें जो उस फील्ड से रिलेटेड नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे कोई दोस्त अहबाब हैं जो कि सर्विंग एंड मैपिंग में, आरजीएस में, या इन चीज़ों में बहुत अच्छे हैं, वो पार्टनरशिप एक अपने ऐसे बेस्ट फ्रेंड के साथ करते हैं कि जो एक फैक्ट्री ओनर है, जो लेदर का काम करता है, जो कपड़े का कारोबार करता है, जो जूते का कारोबार करता है, मतलब कि ही डोंट नो एनीथिंग अबाउट योर फील्ड, और द जो बिज़नेस आप शुरू करने जा रहे हैं उसके बारे में उसे नहीं पता। अगर आप ऐसे बंदे को साथ में लाएँगे, तो वो सोचेगा कि यार इस मंथ में तो आपने इतना प्रॉफिट शो किया, और नेक्स्ट मंथ में आप कह रहे हैं कि ज़ीरो प्रॉफिट आ रहा है, मतलब उसकी खोपड़ी में ये बात ही नहीं आएगी कि भाई ये प्लस एंड अप्स एंड डाउन्स जो है मार्केट के अंदर है, कि प्रोडक्शन होगी तो बिज़नेस आएगा, नहीं होगी तो हम तक पल्ले से भी जाएँगे। तो कभी भी बिज़नेस उस बंदे के साथ नहीं करें कि जिससे उस काम की सेंस नहीं है। जैसे कोई भी ऐसे दोस्त अहबाब हैं जो एक फील्ड में हैं, जो एक मेंटल लेवल पे हैं, वो अगर आपस में बिज़नेस करेंगे तो यस कामयाबी होगी, लेकिन वो भी उस सूरत में कि जब इन रिटर्न हो ईच एंड एवरीथिंग, प्रॉपर एग्रीमेंट हुँ। हो एक-एक चीज़ का, हर एक चीज़ वैसे भी क्रिस्टल नबी क्लियर सल्लम हो। की सुन्नत है कि आप कोई भी काम एग्ज़ैक्टली। लेन-देन करते हैं तो उसको ब्लैक एंड व्हाइट कर लें, ताकि कर वो लें, सनद हो एग्ज़ैक्टली। जाए।
ٹھیک ہے سر، اس میں ایک اور چیز ہے کہ آؤٹ آف دی وے میں کوشچن پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی پہلے تو جس طرح ابھی کووڈ سے پہلے تو لوگوں کا بھی جاب ہنٹنگ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی یہ مڈل ایسٹ میں جانا اور مختلف جو ہے وہ جاب ہنٹنگ کے حوالے سے لوگ وزٹ پہ جاتے ہیں، جا کر جاب ڈھونڈتے ہیں. تو اب آپ کیا سوچتے ہیں کہ کووڈ 19 کے بعد یا ابھی تھوڑا سا جو گیپ آگے آئے گا، تو اس طرح اسٹوڈنٹس کو، فریشرس کو سوچنا چاہیے جانے کے لیے سول، اسپیشلی سول سے ریلیٹڈ فیلڈ سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں، آپ کا کوشچن یہ ہے کہ ان کو مطلب آؤٹ آف دا کنٹری جا کے سرچ کرنا چاہیے یا جی، اسپیشلی مڈل ایسٹ کے پوائنٹ آف ویو سے میں بات کر رہا ہوں کہ جس طرح پہلے ایک ٹرینڈ تھا کہ لوگ ٹیکنیکل ڈگری کرتے تھے، اسپیشلی کیونکہ سول اور یہ سروے اور یہ ساری چیزوں کے ریلیٹڈ ان کی کافی ڈیمانڈ ہوتی ہے ادھر. تو اس میں جی آئی ایس بھی شامل ہے. تو بعد لوگوں کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ ہم لوگ باہر جائیں اور وہاں پہ جو ہے وہ کسی کمپنی میں جاب ڈھونڈیں اور کام کریں. تو کیا یہ ٹرینڈ اسی طرح جاری رہے گا یا اس کے اندر کوئی فرق آئے گا ہائرنگ پوائنٹ آف ویو سے بھی اور جاب ہنٹنگ پوائنٹ آف ویو سے بھی؟ دیکھیں میں سب چیز ایسے ہے کہ اگر ہم اس بات کو ایسے لیں کہ کرنٹلی بچوں کو آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے، تو سمپل آنسر یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ ابھی تک تو وہ آنا الاؤ ہی نہیں ہے. کنٹریز کے جو ٹریولنگ ہے وہ تو الاؤ ہی نہیں ہے. لیکن اگر میں یہ کہوں کہ جیسے سننے میں آ رہا ہے کہ آفٹر فیو ڈیز یا فیو ویکس جو ہے یہ پابندیاں ہٹ جائیں گی، موومنٹ اسٹارٹ ہوگی، تو میری پرسنل مطلب اوپینین یہ ہے کہ ابھی فار دا ٹائم بینگ بچوں کو موو نہیں کرنا چاہیے، ابھی نہیں کرنا چاہیے. 2 months 3 months تک کسی کو بھی موو نہیں کرنا چاہیے، یہاں نہیں آنا چاہیے. کیوں یہاں ہی نہیں، مطلب کہیں بھی موومنٹ آپ کی نہیں ہونی چاہیے. کر کیا سکتے ہیں اگر اچھا موومنٹ نہیں کرے تو کیا کریں؟ اب ہو سکتا ہے یہ سچویشن جو ابھی چل رہی ہے اور 1 ماہ چلے یا 2 ماہ چلے، تو کرنا کیا چاہیے اس وقت؟ جو آپ کو کرنا چاہیے نا، جو بھی بچے موو کر، گیٹ ریڈی فار دیٹ جاب ہنٹنگ یا جو بھی آپ کرنا چاہ رہے ہو نا. آپ 1 ماہ یا 2 ماہ کا آپ کے پاس ٹائم ہے، اس کے اندر اپنے آپ کو امپروو کریں، اپنی کیٹ کی سکلز، اپنی میپنگ کی، اپنی RGS کی جو سکلز ہیں ان کو انہینس کریں. اور ان کو انہینس ایسے ہی نہیں کریں کہ بس ویڈیوز دیکھ کے نہیں کریں، ان کو پریکٹیکلی کریں. مطلب کہ آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہیں، کمپیوٹرز ہیں، ان کو انسٹال کریں، ویڈیوز دیکھیں، کسی پروفیشنل بندے کے پاس ہیں، اس کا ترلا کریں، اس کی منتیں کریں کہ بھائی استاد جی ہمیں سکھا دیں کچھ. ان کا ٹائم لیں. مطلب میں پھر وہی کہوں گا کہ انسٹیٹیوٹ کی طرف موو کرنے کی بجائے انڈیویجول کی طرف موو کریں، ان لوگوں کی طرف جو اپنی فیلڈ کے اندر جن کے پاس 1 سال 2 سال 4 سال 5 سال ایکسپیرینس ہے جن کے پاس، ان لوگوں کے گوڈے پکڑے جا کے اور ان سے بولیں کہ یہ ساتھی ہمیں بھی سکھا دیں. اگر آپ کو وہاں پے کرنا پڑتا ہے، میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کو ایسے انڈیویجولس کو جو ایکسپرٹ ہیں اپنی فیلڈ میں پریکٹیکل نالج کے ساتھ، اگر آپ کو ان کو انسٹیٹیوٹ سے ڈبل بھی پے کرنا پڑتا ہے، آپ ان کو پے کریں، ان سے سیکھیں. اور مطلب آپ کا کہنا ہے کہ جو لوگ انسٹیٹیوٹ کی طرف رخ کرنا چاہتے ہیں وہ انڈیویجول انسٹیٹیوٹس، یعنی سنگل بندہ جو کہ اپنے اندر ایک خود ہی انسٹیٹیوٹ کی ویلیو رکھتا ہے، اس نے اپنا کچھ ٹائم لگایا ہے، تو اس سے ٹریننگ لے کر گیٹ ریڈی ہو. اور گیٹ ریڈی کے جو چیزیں ہیں اس میں سے سی وی کے متعلق ابھی میں آؤں گا کہ وہ سی وی کس طرح سیٹ کریں اور پھر اس کو سکلز کو کس طرح پریزنٹ کریں. یہ 2 چیزوں کے متعلق آپ روشنی ڈالیں ذرا اس کے اوپر. جی میں بالکل، یہ میرا جو ہے فیوریٹ کوسچن ہے جو کہ آپ نے پوچھا. میں چاہتا تھا کہ آپ یہ کوسچن کریں. دیکھیں عمیر صاحب، چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ امیجن کریں کہ آپ انٹرویو کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ امیجن کریں کہ آپ انٹرویو کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کے پاس بڑا شارٹ سا ٹائم ہے، ٹھیک ہے. آپ کے پاس وہاں 10 12 13 یا 100 200 سی ویز آتے ہیں. جب آپ دیکھیں گے، پہلا سی وی دیکھیں گے، تو آپ کو اگر کسی بچے کا سی وی کا پہلا پیج اور پہلے پیج میں بھی اس کا ہاف پیج، ٹاپ کا جو ہاف پیج ہے، اگر اس ہاف پیج نے آپ کو امپریس نہیں کیا تو آپ اس کا سی وی پکڑیں گے اور ڈسٹ بن میں پھینکیں گے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ایک ہماری سائیکی ہے کہ اگر پہلی آپ کی، اچھا میں پورا آپ کا سی وی پڑھ جاؤں اور مجھے یہی نہ پتا چلے کہ آپ اپلائی کس لیے کر رہے ہو. مطلب سی وی رائٹنگ کے اندر یہ بڑی، اس کے اوپر میں نے بہت سی جگہوں کے اوپر بتایا کہ سی وی رائٹنگ کے اندر جو کی فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ بی اسپیسیفک. آپ کو پتا ہے کہ آپ ایک کمپنی میں اپلائی کر رہے ہیں اور وہاں اخبار کے اندر یا نیٹ کے اوپر بہت کلیئرلی انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ ہم جو ہے
یہ اس پوزیشن کے لیے X5 پوزیشن کے لیے یہ ہمارے پاس اوپننگ ہے جاب کی, تو آپ انہیں اپنا سی وی اپلائی کر رہے ہیں کسی اور پرپز کے لیے. نمبر 1 یہ کہ اگر وہ آپ کے ایکسپرٹیز اس میں نہیں ہے تو آپ کو اپلائی نہیں کرنا چاہیے. دوسری چیز یہ کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ والی میں جانتا ہوں, یہ جو چیزیں بول رہے ہیں جن کی ریکوائرمنٹ ہے یہ میں جانتا ہوں, ہو سکتا ہے آپ جانتے بھی ہوں, لیکن اگر آپ کے سی وی کے اندر وہ چیزیں ریپرزینٹ ہی نہیں ہو رہی, انہیں چاہیے سائٹ انجینئر, آپ کے سی وی کے اندر لکھا ہوا ہے کوانٹی سروے یا ڈراٹس مین فار ایگزامپل, اور رسپانسبلٹی ساری ڈراٹس مین کی لکھی ہوئی ہیں, اوپر سی وی کے اوپر آپ نے لکھا بھی ہوا ہے کہ اپلائیڈ فار دا پوزیشن آف سو اینڈ سو. مطلب کہ آپ اپنی ذات کے لیے اتنا ٹائم بھی نہیں نکال لے کہ اپنے سی وی کو آپ پڑھیں اور یہ دیکھیں کہ جو جاب کا کنٹینٹ ہے, جو جاب فلوٹ ہوئی ہے, میرا سی وی اس کے اکارڈنگلی ہے کہ نہیں, کیا مجھے تھوڑی بہت اس طرح سے ماڈیفکیشن کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ فیک کریں, مطلب آپ کبھی بھی بلف نہیں کریں. اگر آپ کے اندر کوئی کیپیبلٹی نہیں ہے تو آپ کو بالکل اپنے سی وی پہ نہیں لکھیں. لیکن سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ ہمیں الفاظ کی چینجنگ کے ساتھ رسپانسبلٹیز آپ جانتے تھے کچھ, لیکن آپ نے سی وی کسی اور پرپز کے لیے پہلے بنایا ہوتا, آپ کے اندر ملٹیپل اسکلس ہو سکتی ہیں, تو آپ دوسری اسکلس کا سی وی کہیں اور تو نہیں وہ مطلب وہ ڈالیں گے. تو سی وی جو رائٹنگ ہے اس کے اندر آپ بالکل اسپیسیفک ہوں, ایک صفحے یا 2 صفحے سے زیادہ آپ کا سی وی نہیں ہونا چاہیے. اور اگر آپ فریشر ہیں تو 1 پیج سے زیادہ آپ کا سی وی نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ فریشر ہیں, یونیورسٹی سے نکلے ہیں یا کالج سے نکلے ہیں, تو اگر آپ فریشر ہیں 1 پیج سے زیادہ سی وی آپ کا نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ فار ایگزامپل 2-3 ایئرس کا آپ کا ایکسپیرینس ہے تو 2 پیجز آر انف. اگر آپ 5+ ہیں تو ٹھیک ہے, 3 پیجز آر گڈ, مطلب اس کے اوپر ہم بات کر سکتے ہیں. لیکن 1-2 پیج از انف. پہلا پیج آپ کا بتانا چاہیے سی وی کے اندر کہ میں یہ ہوں, میری سکلز یہ ہیں, کی سکلز جو ہیں, اور میں اس پوزیشن کے لیے اپلائی کر رہا ہوں. اور پہلا جو آپ کا پیج ہے وہ چیز کے بورڈ رہا ہو اس کے اندر کہ جو آپ کو ریکوائرمنٹ ہے میرے اندر یہ چیزیں ہیں, لکھیں, ان کو ہائی لائٹ کریں تاکہ وہ دیکھیں, وہ پہلے صفحے کو دیکھیں, وہ دوسرے صفحے پہ جائیں نہیں, وہ پہلے صفحے کو دیکھیں, وہ بولے کہ ہاں یار اس بندے نے یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں اندر, یہی ہمیں چاہیے, پکڑو اس کو پہلے کام کرو. سو دس از اے عمیر صاحب کہ ایسے ہونا چاہیے آپ کے سی وی. بالکل درست فرمایا آپ نے, یا بالکل ایسے ہی ہے. اور اس کے بعد اگر آپ کو انٹرویو کے لیے کال, کیونکہ سی وی آپ کو انٹرویو تک لے کے جاتی ہے, پھر انٹرویو سے آگے آپ بتاتے ہیں کہ میں یہ کر سکتا ہوں. ایک اور جگہ پہ جو فریشرز ہیں انہیں پرابلم آتی ہے, وہ یہ ہے کہ وہ سیلری نیگوشیشن کس طرح کریں, ان کی ایکسپیکٹیشنز کیا ہونی چاہیے, اور وہ اگر فریش ہے تو وہ کس طرح بریک تھرو کر سکتے ہیں اور وہ اس کو اسٹارٹ اپ جو ہے وہ بہتر طریقے سے لے سکتے ہیں. دیکھیں عمیر صاحب, اگر سیلری کی آپ بات کر رہے ہیں تو اس میں پتا کیا ہونا چاہیے. میں اگر کسی جگہ پہ کسی بھی کمپنی میں اپلائی اگر کروں گا نا ایز اے فریشر, تو ایز اے فریشر مینس کہ اگر آپ بالکل زیرو ہو, جیسے ہم ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کر چکے ہیں کہ آپ کو انٹرنشپ کرنی چاہیے, کہ آپ بالکل زیرو مارکیٹ میں آئیں گے تو کوئی آپ کو منہ نہیں لگائے گا. آپ کے اندر کچھ نہ کچھ اسکلز پریکٹیکلی ہونی چاہیے, کہ 10% 20% کہ آپ پریکٹیکلی کچھ تو ان کو کر کے دیں. مطلب اس لیول کو ہم منیمم مان رہے ہیں, لیول منیمم اس کو ہم مان رہے ہیں. اب آپ اس سے اوپر اگر کر لیں تو دیٹس گڈ, اپریشیٹ. لیکن آپ نے چلو ایک بچے نے مطلب انٹرنشپ کیا, اس نے تھوڑا سیکھا, ٹھیک ہے, 10% 20% ہی نوز ناؤ پریکٹیکلی, صحیح ہے. اب وہ مارکیٹ کے اندر آتا ہے, اب ہوگا کیا, سیلری نیگوشیٹ جو ہے, اگر آپ سے فار ایگزامپل آپ کے پاس کوئی بچہ آتا ہے, آپ اس کا انٹرویو کرتے ہیں, صحیح ہے, اور ابھی آپ پریکٹیکل وہاں پریکٹیکلی آپ کو کچھ کرنے کے لیے نہیں دیا گیا, جس باتیں آپ کیا آپ کر سکتے ہیں, کیا آپ کی ایکسپرٹیز ہیں, کہاں آپ نے کام کیا, یا انٹرنشپ میں آپ نے کہاں کی. پھر اگر آپ سے وہ کویسچن یہ کریں, ٹھیک ہے, اگر کویسچن کریں کہ آپ کی سیلری ایکسپیکٹیشن کیا ہے, تو آپ کو کبھی بھی اف یو آر اے فریشر, آپ کو کبھی بھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میری ایکسپیکٹیشنز یہ ہیں. نو, یو شوڈ سے سر مجھے ٹاسک دیں, پہلے مجھے پریکٹیکلی چیک کریں. سیلری جو ہے میں اس کو بالکل لاسٹ پہ رکھنا چاہ رہا ہوں, میں آپ سے سیلری نیگوشیٹ کرنا ہی نہیں چاہ رہا, ٹھیک ہے. جو فریشر بچے ہیں ان کو سیلری کے اوپر بات کرنی ہی نہیں چاہیے, ٹھیک ہے. انہیں بولنا چاہیے کہ اب آپ مجھے سر ٹاسک دیں, اس کے بعد اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میں اس پوزیشن میں ہوں گا کہ آپ کو ابھی میں آپ سے کچھ نہیں کرنا چاہتا. اگر آپ کو ٹاسک دے دیں, آپ کا ٹاسک آپ کو بتائے گا کہ جو آپ کو ٹاسک ملا تھا آپ نے اس کے کتنے % جو ہے وہ اچیو کیا, کیا آپ کی پروڈکشن رہی. امیجن کریں کہ میں اگر یہ کہتا ہوں کہ دو چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو اناؤنسمنٹ ہوئی تھی, سم ٹائم اناؤنسمنٹ کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ ہمارا میکسیمم پیکیج یہاں تک ہوگا, پھر تو اسٹوری بڑی واضح ہوتی ہے کہ بھائی یہ اسکل سیٹس ریکوائرڈ تھی اور اس کی سیلری جو ہے سو اینڈ سو اس کی سیلری تھی. تو اب آپ کو پتا ہے کہ میں نے اس کا 50% اچیو کیا ہے
یا میں نے اس کا 30% اچیو کیا جو ریکوائرمنٹ تھی, جو میرا ٹیسٹ ہوا. تو اگر فار ایگزامپل میں سے کہ وہ کہتے ہیں کہ 6000 درہمس کی آپ کے پاس جاب ہے, صحیح ہے, اور یہ چیزیں آپ کو آنی چاہیے, آپ کو ایک ٹیسٹ دے دیا گیا, اب آپ کو پتا ہے کہ میں نے اگر ہاف اچیو کیا ہے, تو اب اگر ٹیسٹ کے بعد اگر آپ ان سے نیگوشیٹ کرنا چاہیں گے, بتانا چاہیں گے, اپنے سی پہ لکھنا چاہیں گے, تو یو کین سے 3000 4000 یو کین سے. اور اگر آپ کو بولیں کہ نہیں ہم آپ کو یہ آفر نہیں کر سکتے, ہم آپ کو 2000 2500 یہ پے کریں گے, اور ہم آپ کو اکاموڈیشن اور فوڈ یہ ساتھ دیں گے, تو آپ کو کودنا چاہیے, آپ کو اندر جانا چاہیے, کیونکہ آپ جب فریشر ہیں, جب آپ مارکیٹ میں آئے ہیں, آپ کو اگر اتنی آفر ہو رہی ہے, اگر آپ کو اتنی آفر ہو رہی ہے کہ یو کین سروائیو, تو آپ کو انٹر مارکیٹ کے اندر انٹر ہوا. یہ مطلب میری ایڈوائس ہے ہر بچے کے لیے کہ پہلا فوکس اپنا آپ منی نہیں رکھیں, پہلا فوکس یہ رکھیں کہ یو ہیو ٹو بیکم سم تھنگ, ٹھیک ہے, انٹر ہو, اپنی کریڈیبلٹی جیسے آپ شو کریں گے تو موسٹ آف دا کمپنیز آپ کو آٹومیٹیکلی فائنینشلی جو ہے وہ ریز کرتی ہیں. اگر نہیں کریں, سال 2 سال جب آپ کر لیتے ہیں, تو آپ پیار محبت سے ہیپی اینڈنگ کے ساتھ آپ انہیں کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ مجھے موقع دے دو کہ میں مارکیٹ میں ہنٹ کروں, تو جو اچھے مینیجرز ہوں گے وہ یا تو آپ کو اس ٹائم کے ساتھ پہلے ہی قبل از وقت ہی آپ کے کہنے کے بغیر جب آپ پروڈکشن آپ ان کو دے رہے ہو تو آپ کی سیلری آپ کو فائنینشلی وہ ریز کریں گے. اگر نہیں ہو فار ایگزامپل, تو آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں, جو اچھے مینیجرز ہوں گے اگر ان کے بجٹ میں چیزیں ہوں گی تو آپ کو وہ ریز کریں گے, اگر نہیں ہوں گے تو آپ کو بہت پیار محبت سے بولیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے بیٹا آپ چیک کر لو, مارکیٹ سے اچھی اپرچونٹی ملتی ہے تو ہم آپ کو یقیناً یہ جو باتیں ہیں یہ کسی بھی جاب ہنٹنگ پرسن کے لیے جو ہے وہ فائدہ مند ثابت ہوں گی. تو اب ہم نیکسٹ کوشچن کی طرف موو کرتے ہیں. یہ جی آئی ایس کی جو ہے وہ کیا اسکوپ دیکھتے ہیں آپ سیول کے اندر, کہ کس حد تک یہ جو ہے سیول کے اندر استعمال ہو رہا ہے اور کس حد تک اس کی ویلیو جو ہے وہ انکریز ہو رہی ہے, آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں آر جی ایس جو ہے مطلب ہمارے سبھی جو ایریا آف لائف ہیں ان کے اندر آر جی ایس پھیلا ہوا ہے. سبھی, آپ میڈیکل لے لیں, انجینئرنگ لے لیں, ٹھیک ہے, آپ اس میں سروے لے لیں, آپ اس اینی فیلڈ آف لائف آپ اٹھائیں تو آپ کو آر جی ایس اس کے اندر ملے گا. اب اگر میں اسپیسیفکلی بات کروں اپنی فیلڈ کی, سول انجینئرنگ فیلڈ کی, الیکٹریکل کی بات کروں, تو اس کے اندر جتنی بھی یہاں میں اگر آپ لوکلی یہاں کی آپ کو بات بتاؤں یونائٹیڈ عرب ایمریٹس کی, جتنے بھی یہاں گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس ہیں, آپ اس بات سے اندازہ لگائیے گا کہ وہ آپ سے کیا کہتے ہیں. جب آپ کوئی بھی ہم ان کو کام کر کے دیتے ہیں, ہم نے اپنا وہ کیڈ میں کیا یا مائکرو سیشن میں کیا, کسی بھی فارم میں کیا, وہ ہم سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جو آپ کی اینڈ سبمیشنز ہوں گی وہ آپ ہمیں آر جی ایس کے اندر کنورٹ کر کے وہ بھی دیں, ہمیں کیڈ دیں یا مائکرو سیشن دیں, ٹھیک ہے, ان دونوں میں اور ہوتا ہے, ہمیں پی ڈی ایف دیں, ہمیں آر جی ایس کے اندر کنورٹ کر کے آپ اپنی فائل دیں. اٹ مینس کہ آپ کا روڈ اینڈ انفرا کا کوئی ایسا پروجیکٹ ہے ہی نہیں, میں یہاں کی آپ کو مارکیٹ کی بات کر رہا ہوں کہ جس کے اندر اس کی ڈیمانڈ نہ ہو. اور بہت سی کمپنیز, بہت اچھے لیول کی کمپنیز جو ہیں وہ بڑے اچھے کام کر لیتی ہیں, ایز بلڈس ان کی بن گئی ہیں, سب کچھ ہو گئی ہیں, پھر وہ مارکیٹ میں ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں کہ یار ہمیں کوئی ایسے بندے ملیں, کوئی فری لینسر ملیں یا ایسے کوئی بندے ایکسپرٹ ملے آر جی ایس کے اندر, جو ہم سے سب کانٹریکٹ پہ یہ ہمارا پورے کا پورا وہ پلندہ لے لیں, پوری کی پوری ڈرائنگس دے لیں اور ہمیں یہ آر جی ایس کے اندر کنورٹ کر کے دے دیں پراپر پوائنٹس کے ساتھ, پولیگانس کے ساتھ, ہر مطلب پورا ایک ڈیٹا بیس بنا کے ہر چیز جو ہے اس کے اندر وہ ڈال کے, تو ہمیں ایک ڈیٹا بیس فلٹر کر کے دیں, نمبر ایک ڈیٹا بیس فلٹر کر کے دیں, اور ان چیزوں کو پراپرلی ہر چیز کو اپنی اس لائبریری میں ڈال کے تو ہمیں ایک آر جی ایس کے اندر یہ ڈیٹا جو ہے وہ پرووائڈ کریں. تو یہ مطلب ایک مسٹ فیکٹر ہے یہاں کے مارکیٹ میں. آپ آر ٹی اے کی بات کر لیں, آپ ڈیوا کی بات کر لیں, آپ اچھے لیول کے جتنے بھی ہیں, مطلب یہ انفرا سے ریلیٹڈ آپ کسی بھی اچھی کمپنی کو, اچھے ادارے کو اٹھا کے دیکھ لیں, ان کی یہ ریکوائرمنٹ ہے. تو اٹ مینس کہ جو ہم کام کر رہے ہیں ایگزیکیوشن کے لیے, اوکے, فار دیٹ پرپز وی نیڈ ڈرائنگس, وہ کیڈ میں ہو, مائکرو سیشن میں بنی ہو, لیکن جب آپ اپنی سبمیشن کر رہے ہیں you have to submit them in all 3 formats. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ مطلب اس کی امپورٹنس کتنی ہے, اس کے بغیر آپ کی فائنل پیمنٹس نہیں ہوتی. ہاں جی بالکل اسی طرح ہی ہے. اور یہاں پہ میں ایک اور بات کہوں گا کہ جب پروجیکٹس کی کاسٹ بوتھ ہینڈ میٹ کر رہی ہوتی ہے تو اس وقت ایک آج کل ایک ٹرینڈ فری لانس کا جو ٹرینڈ ہے
وہ ان ہو چکا ہے. تو سول کے اندر جو ابھی یو اے کے اندر یا مڈل ایسٹ کے اندر، ایون کہ دوسرے یو ایس اے کے اندر تو بہت زیادہ ٹرینڈ ہے. تو آپ سول کے اندر کون سی ایسی سروسز ہیں جو کہ لوگ ابھی کر رہے ہیں کام، اور وہ فری لانس کا کوئی کمپنی یا ایجنسی ہائر کرنے کے بجائے وہ لوگ ڈائریکٹلی کسی فری لانس کو لے لیتے ہیں، لائک ڈیٹا پروسیسنگ اور ڈیٹا پریپریشن اور ایون کے انالیسز اور اس طرح کی چیزوں کے لیے. تو یہ کیا جی جی، ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں کی جو مارکیٹ ہے اس کا رجحان جو ہے وہ 50-50 ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں فری لانسنگ میں کام آپ کو جو ملے گا نا کسی بندے کو بھی یہاں کی جو مارکیٹ کے اندر، فری لانسنگ میں ایک بہت بڑا ڈس ایڈوانٹیج ہوتا ہے، بہت بڑا ڈس ایڈوانٹیج جو فری لانسنگ میں ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی بندے کی کریڈیبلٹی کے بارے میں آپ مطلب شور نہیں ہیں تو ہی از اے ون پرسن، ہی از ناٹ اے کمپنی. وہ کسی ٹائم پہ بھی اپنی کمٹمنٹ کر کے اسے پھر جائے، اس سے آگے پیچھے ہو جائے، آپ کو ٹائم کے اوپر اپنی پروڈکشن نہ دے، تو مطلب کہ آپ بڑے کمپنی لیول کے اوپر فار ایگزامپل میں اگر فری لانسر ہوں اور دوسری کو اگر کوئی اور کمپنی ہے جو کہ مطلب ان کے پاس بھی سیم سروسز ہیں، مے بی کہ وہ مجھ سے ایکسپرٹیز میں تھوڑی سی کم ہو، لیکن ہی از اے کمپنی، ہی از ناٹ اے فری لانسر. تو جو کلائنٹس ہوں گے وہ مجھے ریکمینڈ نہیں کریں گے، کلائنٹ ریکمینڈ کریں گے اس کمپنی کو، کیونکہ وہ کمپنی ہے، وہ انہیں پتا ہے کہ ہم ایک کنٹریکچوئل کانٹریکٹ کر رہے ہیں اور لوکلی یہاں یہ سیٹسفیکشن رہتی ہے کلائنٹ کو کسی کمپنی کے ساتھ مطلب بانڈ اپنا کرنے میں، اپنا ایگریمنٹ کرنے میں. لیکن فری لانسنگ کہاں اور کب جو ہے وہ لوگ اس کو وہ اٹریکٹ کرتے ہیں، جو کلائنٹس ہیں بڑے ہیپیلی ان لوگوں کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ جو کسی ریفرنس کروایا جاتے ہیں یا جن کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ آن ایئر ہوتی ہے. فار ایگزامپل آپ اگر میں آپ کی ایگزامپل لوں یا کسی بھی دوست کی لوں کہ جو لنکڈ پہ ہیں، جو سوشل میڈیا پہ ہیں، ہی از اے ایکٹیو پرسن اور وہ فری لانسنگ پہ کام کر رہے ہیں، مارکیٹ کے اندر جو ویل نون کمپنیز ہیں وہ جانتی ہیں کہ عمیر صاحب یہ کام کر رہے ہیں اینڈ ہی از گڈ پرسن، ہی از اے پرسن آف کمٹمنٹ. تو اگر آپ کی اس طرح کی آپ مطلب وہ آپ فیمس ہیں اس انداز میں، تو یس کمپنیز کو کوئی اس چیز سے فرق نہیں پڑے گا کہ عمیر صاحب جو ہیں ان کی کمپنی ہے یا نہیں ہے، وہ بولیں گی عمیر از اے پرسن. ٹھیک ہے، تو وہ کیا کریں گے، وہ آپ کو پکڑیں گی اور آپ کو سم ٹائم کیا ہوگا، وہ بولیں گے کہ آپ ایسے کریں، آپ ہمارے آفس میں پلیز ونس اے ویک ٹوائس اے ویک آپ ہمارے آفس میں ہمارے بچوں کو ساتھ تھوڑا گائیڈ بھی کریں. ٹھیک ہے، یہاں بیٹھ کے بھی کام کریں، گھر میں جا کے بھی کام کریں، یہاں پراپر کوآرڈینیشن بھی کریں. مطلب اس انداز سے ایسے لوگ جو ایکسپرٹ ہیں ان کو آج کے دن میں بھی یہاں یو اے کے اندر بھی اور آل اوور دا ورلڈ بھی وہ مطلب ریکگنائزڈ ہیں، کمپنیز کو کام دے رہی ہیں. لیکن ایسا بندہ، ایسا فری لینسر کہ جس کو ایک بندہ کوئی نہیں جانتا، کہ جس نے اپنی کوئی پروڈکشن شو نہیں کی کمپنی میں، اس نے آلریڈی مطلب کمپنیز کو سرو نہیں کیا، ان ایسے بندوں کے لیے جو ہے کمپنیز ان کو کبھی بھی کام نہیں دیں گی، کام ہمیشہ ان کو دیں گی. جیسے فار ایگزامپل میں یہاں اگر ڈفرنٹ میرے کلائنٹس ہیں تو میں اگر فار ایگزامپل اپنی ریکمنڈیشن دوں کہ عمیر صاحب ہیں یا خلیل صاحب ہیں یا کوئی بھی ہیں، ہی از دا بیسٹ پرسن ان آر جی ایس، وہ آپ کی ڈیٹا بیس بلڈ اپ کریں گے. ٹھیک ہے، وہ آپ کے انالیسز کریں گے، سب کچھ کریں گے. اگر میں دے رہا ہوں کسی بندے کا ریفرنس دے رہا ہوں تو کمپنیز کیا کریں گی، دے نو می اینڈ وایا می دے نو یو. ٹھیک ہے، آپ کو بزنس ملے گا، ایک آدھ ڈیل کے اندر میں انوالو ہوں گا، بعد میں وہ مجھے کبھی کال بھی نہیں کریں گے، وہ آپ کے ساتھ ڈائریکٹ ہوں گے، آپ نے کام کیا، پیمنٹس آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوں. اچھا اب اس کو تھوڑا سا نا آپ اس کو ڈیوائڈ کریں. فار ایگزامپل کیا کہ آپ کا تو ایک سورس بن گیا، ٹھیک ہے، عمیر صاحب کو تو لوگ اب جاننے شروع ہو گئے. اب کیا ہو سکتا ہے کہ عمیر صاحب جو ہیں یہ آگے فردر کچھ ایسے لوگوں کو جانتے ہیں کہ جن کو آپ پرسنلی جانتے ہیں کہ یار یہ بندوں میں کریڈیبلٹی ہے، تو آپ کیا کر سکتے ہیں. اب آپ جو وہ کام ہے آپ اس کانفیڈینس لیول پہ آپ آگے بچوں کو ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. مطلب یہ چین ایسے چل رہا ہے، فری لانسنگ کا کام آج بھی چل رہا ہے لیکن بڑے محتاط انداز میں چل رہا ہے. کمپنی کے ساتھ ایگریمنٹ کرنے میں کمپنیز کو کوئی مطلب وہ ہیزیٹیشن نہیں ہوتی، لیکن فری لانسر کے ساتھ کام کرنے میں کمپنیز کو آلویز ہیزیٹیشن ہوتی ہے. جب تک آپ کا لیول آف کانفیڈینس ان کے ساتھ اچھا نہیں ہو وہ آپ کو کام نہیں دیں گے. بالکل درست کہا آپ نے. اسی طرح یہ لیول آف کانفیڈنس اس میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کسی بھی انڈیویجول فری لانسر کو جو ہے وہ کام ون کرنے کے لیے.
تو ابھی ایک اور کوشچن ہے، آپ جو لوگ سول کے بزنس کی طرف آنا چاہتے ہیں ان کے لیے کوئی ایڈوائس جی آپ دینا چاہیں گے؟ جی، میں دیکھیں جو سول میں بزنس پہ آنا چاہ رہے ہیں، اگین میں وہی ان سے کہوں گا کہ پلیز آپ پہلے یہ دیکھیں کہ ایک چیز تو اپنے مائنڈ سے سب سے پہلے بزنس میں انویسٹ کرنے سے بھی پہلے، کچھ بھی اس کے بارے میں سوچنے سے پہلے ایک چیز اپنے مائنڈ میں سب سے پہلے رکھ لیں. اس سے آپ کو فیوچر میں بینیفٹ یہ ہوگا کہ آپ کو آپ کو کمپنی سٹارٹ کرتے ہی ویری نیکسٹ منتھ آپ کو ارننگ آنی سٹارٹ نہیں ہوگی. یہ مطلب 1 منتھ 2 یہ منتھ کسی 3 بھی منتھ 4 بزنس کا منتھ آپ اصول ہے. کسی جی. بھی بزنس کا اصول ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جو دوست بھی اس انڈسٹری میں ناٹ اونلی ان سول کسی بھی بزنس میں آنا چاہ رہے ہیں، بزنس میں آنے سے پہلے یہی جو چیز آپ بعد جو ٹائم ہے نا، اگر آپ چاہتے ہو کہ میں آج اگر کمپنی سٹارٹ کروں تو یہ جو 3 یا 4 منتھس کا ٹائم ہے نا، یہ ریڈیوس ہو جائے یا ختم ہو جائے، بالکل اس کا سولوشن ہے. اس کا سولوشن یہ ہے کہ بزنس سٹارٹ کرنے سے پہلے یو پریٹینڈ کہ یو آر اے بزنس آنر، اور آپ اس بزنس کو ہنٹ کرنے کی کوشش کریں. جائیں لوگوں کے پاس، ہم یہ کام کرتے ہیں. فار ایگزامپل میں بیٹھا ہوں، اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں مارکیٹ میں جائیں، آپ بولیں گے کہ یس یو ریپرزینٹ می اوور دیر. آپ بولیں کہ میں ارم سروے انجینئرنگ سے ہوں، ہم سروے کا کام کرتے ہیں، ہم شاپ رینٹ کا کام کرتے ہیں، ہم انجینئر ٹریننگ دیتے ہیں. تو ہمیں مطلب آپ کام کریں اس کانفیڈینس لیول. اگر کہیں سے آپ کو انکوائری کی ضرورت پڑے گی تو آپ مجھے بولیں گے جی کہ میرے ساتھ آپ مل کے کام کر سکتے ہیں. ہم کیا کریں گے، کوٹیشن ان کو فلوٹ کریں گے. اگر ڈیل میچور ہو جاتی ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں، جو ایکسپرٹیز آپ کی ہوں گی اس میں جو پارٹ ہوگا دیٹ ول گو وتھ یو. وہ ایک پراپر ریٹن ایگریمنٹ ہوتے ہیں، اور ہمارے درمیان بھی ایک ایگریمنٹ ہوگا کہ لکھ لیں ان چیزوں کو، باقاعدہ کانٹریکٹ بنا لیں. جو ریلیشن جتنا مرضی آپ کا اچھا ہو، دوست ہو، بھائی ہو، جو مرضی ہو، لیکن جب آپ بزنس میں ہیں تو ان چیزوں کو آپ لکھیں گے. ٹھیک ہے، جب آپ نے لکھ لیا، ہمیں پتا تھا کہ آر جی ایس سے ریلیٹڈ کام ایکس کرے گا، کیٹ سے ریلیٹڈ کام وائی کرے گا، پی ایل ایس کا کام دوسرا کرے گا، ٹھیک ہے، مائٹروسیشن کا کام تیسرا کرے گا. تو اٹ مینس کہ جب آپ کو وہ کام ملے گا تو جو پارٹنرس ہوں گے وہ انٹرنلی کام کر رہے ہیں. دیکھیں آپ اس طریقے سے آپ سوچیں ذرا، اس طریقے سے آپ نے ایک پروجیکٹ کیا، 2 پروجیکٹ کیے یا 3 پروجیکٹ کیے، ابھی تک آپ نے انویسٹمنٹ نہیں کی. ابھی تک آپ کمپنی کی میں بات کر رہا ہوں، ابھی تک آپ نے کمپنی سٹارٹ نہیں کی، لیکن آپ نے بالکل. کمپنی آپ سٹارٹ کرنے سے سوری میں آپ کو آپ نے انٹرپٹ کر ڈونیٹ رہا ہوں. کرنی. جی جی سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں. اس میں یہ ہے جو آپ کا جس طرح ابھی آپ نے بات کی، یہ مارکیٹنگ کا ہی ایک اصول ہے کہ یور نیٹورک از نیٹ ورتھ. تو ابھی آپ کی بات سے یہی لگا کہ جو لوگ کام کرنا چاہتے ہیں وہ اپنا کام کرنے کی بجائے وہ ارم انجینئرنگ جو لوگ جس نے پہلے رجسٹر کروا چکا ہوا ہے، آپ اسی کے لیے کام اٹھائیں اور اس کو کام لے کے دیں. اور یہی ایک پہلا سٹیپ ہے. اگر آپ ان کے لیے پہلا کام لے کے آ جائیں گے، بعد میں جب آپ جی 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 پلیز جی آپ ان کے لیے کام لے کے آ جائیں گے تو پھر آپ اپنے لیے بھی کام لے کے آ سکتے ہیں. تو دیٹس آل اسٹوری. تو جی میرا خیال ہے ہمارا میسج جو ہے وہ سننے والے تک پہنچ گیا ہوگا، جو بھی جو بھی یہ کام کرنا چاہتے ہیں، اور ان تک یہ میسج کلیئرلی ان لاؤڈر ورڈز کے پہلے انہیں کیا سٹیپ لینے چاہیے، بزنس ڈیولپمنٹ جی جی مینیجر کی کیا امپورٹنس ہوتی ہے. تو جی جی اب ایک کیونکہ اب ہم کلوزنگ سیشن کی طرف جا رہے ہیں، تو کووڈ کے جی حوالے سے ہر کوئی کہتا ہے جی آپ اس وقت سے فائدہ اٹھائیں، یہ دنیا سلو ہوئی ہے، نیچر اپنا کام کر رہی ہے، آپ اپنا کام کریں، اگر آپ ہیلدی ہیں تو آپ جو ہے وہ اس کا پورا فائدہ اٹھائیں. اور آف کورس لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. ہیومن بینگ ہر ایک کی ایک اپنی کیپیسٹی ہے کہ اس کو وہ اس سے وقت کو مکمل طور پہ یوٹیلائز کر سکے. تو وٹ ڈو یو تھنک کہ آپ کیا کہتے ہیں، کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ اس کو کس طرح یوٹیلائز کیا جائے؟ دیکھیں عمیر صاحب، کووڈ کی وجہ سے بہت سی چیزیں سلو ڈاؤن ہوئی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے، بہت سی چیزیں ہیں. ہم فوکس کریں گے صرف اپنی اس انڈسٹری کو، اپنے اس ٹاپک کو جس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں کہ سول انجینئرنگ، جاب، بزنس. ہم اس کے اوپر ہم اگر بات کریں گے، دیکھیں ہمیں کوئی بھی جو چیز ہے نا عمیر صاحب، کسی بھی ٹائم کے اوپر اگر ایک کوئی چیز کلوز ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمارے لیے کوئی نہ کوئی خیر اس ٹائم میں بھی رکھی ہوتی ہے. صحیح ہے نا؟ ابھی آف اگر کورس. یہ جو ٹائم چل رہا ہے، تو ہمارے لیے اس میں بھی الحمدللہ خیر ہی ہوگی. جی ہمارے پاس اپرچونٹیز ہیں. دیکھیں سر، ہمارے پاس اپرچونٹیز ہیں کہ ہمارے پاس اتنا، آپ فیملی کو ٹائم دے رہے ہو، آپ گھر میں ہو، ٹھیک ہے، آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ آپ، میں کہتا ہوں
میں اکثر کہتا ہوں, کچھ دن پہلے بھی میں نے اپنے یوٹیوب چینل پہ بھی ایک اپلوڈ کی تھی ویڈیو, کافی لوگوں نے اس کو اپریشیٹ کیا, کہ جو کی فیکٹر ہے عمیر صاحب, جو کی فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی ذات کو نکھاریں اس ٹائم کے اندر. میں بتا رہا ہوں بزنس کے حوالے سے, اگر آپ فار ایگزامپل اگر میں یہ سوچ رہا ہوں کہ once the situation will be okay so I will start my business, okay, اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں نا تو پلیز یہ جو 1 ماہ 2 ماہ 3 ماہ اگر یہ جو ٹائم ہے اس کے اندر کم از کم پڑھیں, بکس کو پڑھیں, نیٹ کو دیکھیں, گوگل کریں, یوٹیوب دیکھیں, تو دیکھیں کہ کن لوگوں نے بزنس کیے, کیا ٹیکنیکس ہیں, کیا بزنس کے اندر کون سے لاسز ہوتے ہیں اور ان کو کیسے مطلب اوور کم کرتے ہیں, کیسے دل برداشتہ نہیں ہونا اگر فار ایگزامپل انیشلی آپ کو کچھ پرابلمز آتی ہیں. اور ایک اور امپورٹنٹ چیز کہ اپنے آپ کو میچور کریں اس سینس میں کہ اگر آپ نے اسٹارٹنگ میں بزنس شروع کیا ہے تو آپ کو ایک نہیں, آپ کو 100 میں سے 90 لوگ ایسے ہوں گے, آپ کوئی بھی نیا کام کرنے جا رہے ہوں, کوئی آپ بزنس کرنا چاہ رہے ہوں, کوئی آپ نئی جاب نئی ڈائریکشن جوائن کرنا چاہ رہے ہو, نئی فیلڈ جوائن کرنا چاہ رہے ہو, 100 میں سے 90 لوگ ایسے ہوں گے کہ جو آپ کی ٹانگیں کھینچیں, جو آپ کو ڈسکرچ کریں. 100 میں سے 90 لوگ ایسے ہوں گے, ہو سکتا ہے کہ 95 ہوں. آپ کبھی بھی ان نیگیٹو تھاٹس کو, ایسے نیگیٹو لوگوں کے اوپر فوکس نہیں کریں, کبھی بھی نہیں کریں. اور اس ٹائم کے اندر بھی جو آپ کو ٹائم مل رہا ہے, آپ ایسی سکسیس سٹوریز کو پڑھیں, ایسی سکسیس سٹوریز کو پڑھیں کہ بھائی کن لوگوں نے بزنس کیسے سٹارٹ کیا اور ان کو کیا کیا ڈیفیکلٹیز آئیں, انہوں نے پھر بھی ہمت نہیں ہاری اور وہ آگے چلے. مطلب اگر میں اس میں صرف ایک اپنی چھوٹی سی بات کوٹ کر لوں, یہ ہے کہ جب میں نے انیشلی سٹارٹ کیا اپنا بزنس تو میرا نہیں خیال کہ 1 یا 2 لوگوں کے علاوہ, ٹھیک ہے, اگر کسی نے اس چیز کو اپریشیٹ کیا ہو, ہر بندے نے آپ کی ذات کے اندر ڈر ڈالنے کی کوشش کی کہ آپ کے پاس ایک انویسٹمنٹ ہے ضائع ہو جائے گی, اس کو اس سائڈ پہ لگا دو ضائع ہو جائے گی. دیکھیں میں ایک چیز کا قائل ہوں کہ آپ اپنا ورک آؤٹ اچھے سے کرو, اوکے, اچھے سے ورک آؤٹ کرو, اچھے سے تسلی سے ورک آؤٹ کرو, جو آپ کی پلاننگ میں چیزیں اچھے سے پلان کرو, اللہ کی ذات کے اوپر توکل کرو اور سٹیپ لو, نیگیٹو لوگوں کی باتوں کو بالکل نہیں سنیں. اس ٹائم کے اندر اپنے آپ کو میچور کریں, اپنی اس سوچ کو میچور کریں کہ میں نے اگر ایک ڈیسیژن لے لیا تو میں نے اس کے اوپر فوکس رہنا ہے, میں نے اللہ کی ذات پہ توکل کر کے میں نے آگے سٹیپ فارورڈ کرنا ہے. یہ میچورٹی کم از کم اس ٹائم کے اندر نا, بہت سی بکس پڑھ کے, بہت سا آپ گوگل کر کے, یوٹیوب کر کے, سکسیس سٹوریز کو سن کے, دیکھ کے, موٹیویشن اسپیچز دیکھ کے, اپنی ایٹ لیسٹ اپنی جو آپ کی سائیکالوجی ہے آپ اس کو بلٹ اپ کریں, اپنے کریکٹر کو بلٹ اپ کریں, اپنی سوچ کو بدلیں. مین امپورٹنٹ چیز کہ اپنی جو آپ کی تھنکنگ ہے اس کو آپ چینج کریں. اگر آپ پازیٹیو سوچیں گے, اگر آپ اپنے فیوچر کے بارے میں پازیٹیو سوچیں گے تو اس چیز کی 100% گارنٹی ہے کہ آپ کے ساتھ پازیٹیو ہو کے رہے گا. دنیا کی کوئی طاقت آپ کو روک نہیں سکتی. میچور کریں, اس ٹائم کا فائدہ اٹھائیں, یہی بار بار کہتا ہوں, فائدہ اٹھائیں, سوشلی کنیکٹ ہوں, ایک دوسرے کو اوپر اٹھانے کی کوشش کریں. آپ مجھے اوپر اٹھائیں, میں آپ کو اوپر اٹھاؤں, ہم مل کے کسی بھائی کو اوپر اٹھائیں. ہر لحاظ جہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری ذات سے کسی بھائی کو بینیفٹ ہو سکتا ہے, اسے اوپر اٹھائیں. اللہ کی ذات آپ کو اوپر اٹھائے گی. اور یہ میچورٹی کا لیول ہم ایک گھر میں بیٹھ کے ہم اگر یہ میچورٹی کا لیول انکریز کرنا چاہیں ان مینس کے ساتھ, جو کہ ہمارے گھر میں پڑے ہوئے ہیں, ہمیں کوئی چیز نہیں روکتی سوائے لیزینس کے, اور اس سے ہمیں باہر آنا ہوگا. بالکل ایسے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ہمیں جو ہے وہ مثبت سوچ اور جو ہے وہ مثبت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور وہ تمام چیزوں سے دور رکھے جو کہ ہمارے لیے اور ہمارے آس پاس کے لوگوں کے لیے فائدہ مند نہیں ہے. ایون کہ وہ علم بھی جو کہ کسی کے فائدے میں نہیں آ پاتا اس سے بھی محفوظ رکھے. تو یہ بہت اچھی گفتگو رہی. تھینک یو فار یور ٹائم, اور ہوپ فلی اس سے کسی نہ کسی کو ضرور فائدہ ہوگا. اور اگر یہ آپ کو جو دیکھنے والے ہیں ان کو یہ اچھا لگے تو آف کورس ہمیں انکریج کریں, ہم آگے کنٹینیو کریں گے اور ان تمام لوگوں کو بھی اس میں بلاتے رہیں گے جو کہ ہمارے جاننے والے ہیں, اور وہ کچھ نہ کچھ ہر انسان کی ایک سٹوری, جس طرح بھی یہ ہیرم صاحب بات کر رہے تھے کہ جو سٹوری ہے وہ کسی بھی بندے کی وہ ایک کمپلیٹ جسٹ ہوتی ہے, یعنی اس کی زندگی کا ایک نچوڑ ہوتی ہے, اور جو سٹوری سکسیسفل سٹوری ہوتی ہے وہ کسی نہ کسی کی زندگی ضرور بدلتی ہے. تو سٹوریز کو آف کورس بڑی امپورٹنس ملتی ہے, اور آف کورس اس سے بہت سی زندگیاں بدلتی بھی ہیں, دماغ بدل جاتے ہیں.
کیونکہ اس لیے بچوں کے جو سلیبس میں یا بڑوں تک جو ہے وہ اس میں مختلف قسم کی سٹوریز ایڈ کی جاتی ہیں اور زندگی کے رخ موڑ دیتی ہیں. تو آف کورس جو اچھی چیزیں ہیں ان میں یہ انسپریشنل سٹوریز بھی اہم کردار ادا کرتی ہیں. اگر آپ کو یہ گفتگو میں کچھ نہ کچھ ایسا لگے جو کہ آپ کی زندگی میں کچھ ایڈ کر گیا ہے تو ضرور اپنے کمنٹس میں یہ بتائیے کہ آپ کو کیا اچھا لگا. اگر کچھ برا لگا تو وہ بھی بتائیے, نیکسٹ ٹائم ہم اسے امپروو کرنے کی کوشش کریں گے. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. گاڈ بلیس یو آل اینڈ لیٹس گرو ٹوگیدر. اللہ حافظ.